پیارے دوستوں، ملکہ بلقیس ایک ایسی حکمران جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا، لیکن اس کے بارے میں صدیوں سے کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں جنہیں سچ ماننا بھی مشکل ہے اور جھٹلانا بھی آسان نہیں۔ کسی نے کہا وہ آدھی انسان تھی اور آدھی جنات کی نسل سے، تو کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاؤں انسانی نہیں تھے۔ وہ ہدر بن شرحبیل آئیبین کی بیٹی تھی جو سبا یمن کے بادشاہ تھے۔ اس کی ماں ایک جن تھی جس نے انسان سے شادی کی تھی، ان سے ہی بلقیس کا جنم ہوا تھا۔ اس کی طاقت کے چرچے بحیرہ عرب سے لے کر افریقہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ سبا کی عظیم سلطنت کی مہرنی، یہ وہی داستان ہے جس میں ایک نبی کی حکمت، ایک رانی کا غرور اور ایک چھوٹے سے پرندے کی وفاداری شامل ہے۔ کیا حضرت سلیمان، جو جنات پر بھی اختیار رکھتے تھے، کیا واقعی کسی جن سے شادی کر سکتے تھے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سیم ورلڈ ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہے۔ حضرت سلیمان کی ایسی بادشاہت تھی جو زمین پر کسی کو نصیب نہ ہوئی، جہاں ہوا اس کے حکم کی تابع تھی، جنات اس کے اشارے پر محلات و قلعے بناتے تھے، اور پرندے اس کے دربار میں وزیروں کی طرح صف بستہ کھڑے ہوتے، ہر ایک اپنی زبان میں اس کی تسبیح اور فرمان کے منتظر ہوتے۔ حضرت سلیمان کا دربار کسی ایک قوم کا نہیں، آسمان، زمین، دریا اور ہواؤں کا دربار تھا، جہاں جنات مزدور تھے، پرندے سپاہی، اور ہوا اس کے فرمان کی غلام، اور شیر، ہاتھی اور دیگر جانور ان کی سلطنت کی فوج۔ لیکن یہ کہانی ایک رانی سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد سے شروع ہوتی ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا اور دور دراز کی خبریں لاتا تھا۔ اس چھوٹے سے پرندے نے ایک ایسی رانی کی مدد کی جو پہلے سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنی فوجوں کا جائزہ لیا۔ تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ان کی آواز پوری فضا میں گونج رہی تھی۔ جنات اور انسان دونوں خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ یہ محض ایک پرندے کی غیر حاضری نہیں تھی، بلکہ اللہ کے ایک نبی کے لشکر میں سے ایک سپاہی کا غائب ہونا تھا۔ حضرت سلیمان نے سخت ناراضگی میں فرمایا، اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی، کوئی ایسی بات جو میرے علم میں نہ ہو، تو میں اسے سخت سزا دوں گا، نہیں تو ذبح کر دوں گا۔ جنات نے خوف سے نگاہیں جھوکا لی۔ وہ جانتے تھے کہ سلیمان کے حکم سے پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں۔ ہدہد نے لمبا اور تھکا دینے والا سفر طے کیا تھا۔ آخرکار وہ ملکہ سبا کی سلطنت میں جا پہنچا۔ وہ کسی خاص خبر کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ ایک اونچے درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ وہاں سے اس نے شہر کے راستے، گھروں، محلوں اور بڑے دروازوں کو دیکھا۔ ہر چیز ترتیب سے بنی ہوئی، شاندار اور خوبصورت تھی۔ اچانک اس کی نظر شہر کے لوگوں پر پڑی۔ وہ سب کسی مجمع کی صورت میں جمع ہو رہے تھے۔ ہدہد نے پاس بیٹھے دوسرے ہدہد سے پوچھا، اے پیارے ہدہد، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے ہدہد نے جواب دیا، یہ لوگ ملکہ سبا کے دربار میں جا رہے ہیں، جہاں وہ سب عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ابھی وہ سب سورج کو سجدہ کریں گے۔ ہدہد نے دیکھا، پہلے محافظ آئے، پھر سپہ سالار اور سپاہی، اور آخر میں ملکہ سبا خود اپنے تخت پر نمودار ہوئی۔ ملکہ آہستہ سے تخت سے اتری، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اور پھر سورج کے آگے جھک گئی۔ پوری قوم نے بھی اس کے ساتھ جھک کر سجدہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہدہد کا دل کانپ گیا۔ اس نے سوچا، یہ خبر حضرت سلیمان تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے، نہ کہ اس خدا کو جس نے سورج کو بنایا۔ کئی دنوں کی تھکا دینے والی پرواز کے بعد بالآخر ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، تمام پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس تھا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا سب سے پہلے بولی، کہاں تھے تم ہدہد؟
हमारे आका तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनते ही हुदहुद के पर जैसे लरस गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हुदहुद अपने परों को तेजी से हिलाता हुआ दरबार की सुम तोड़ा। दरबार में आते ही हुदहुद हजरत सुलेमान के तख्त के पास जा बैठा। इसके परों पर सफर की गर्द थी और आंखों में एक अजीब चमक। फिर अदब से झक कर बोला, अस्सलाम अलैकुम ए नबी अल्लाह। इसने शर्म से सर झुका लिया। हजरत सुलेमान की तरफ देखने की भी हिम्मत ना कर सका। हुदहुद ने झोंक कर अर्ज किया, मैं ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके इल्म में नहीं। मैं सबा नामी एक सल्तनत से आया हूं। हजरत सुलेमान ने ऊपर देखा और बोले, सबा कहाँ है वो? हुदहुद ने बोला, जुनूब की तरफ, रितले मैदानों के पार, वहां पर जहां हवा में खुशबू है। वहां एक अजीम मलिका हुकूमत करती है। इसका नाम बल्कीस है। मैंने इसे देखा। ए नबी खुदा, वो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि ज़हीन भी है। एक मुनज़्ज़म सल्तनत की हुक्मरान है। इसका महल सोने और शीशे से मुज़य्यन था और उसके दरबार में सैकड़ों वजीर, सरदार और पुजारी मौजूद थे। लेकिन अफसोस, वो अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करते हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान को बताया, वहां के लोग जिन्नात का जिक्र भी करते हैं। कहते हैं कि उनकी रानी की रगों में जिन्नात का खून बहता है, कि वो आधी इंसान और आधी जिन्नात है। इसीलिए वो ऐसी ताकत रखती है जो आम इंसानों को हासिल नहीं। दरबार में एक सरगोशी सी गूंज उठी। जिन्नात के सरदार असफर ने आहिस्ता से कहा, अगर वो वाकई जिन्नात की नस्ल से है तो वहां जादू का असर जरूर होगा। हजरत सुलेमान ने ऊपर रेखा और बोले, जादू हो इल्म हो, मेरा रब सबसे बड़ा है। हम इस कौम की आजमाइश करेंगे। अब देखते हैं तो सच कहता है या झूठ। मेरा ये खत ले जा और उनके सामने डाल दे, फिर देखना कि वो क्या जवाब देती है। सुलेमान ने अपने कातब को बुलाया और फरमाया, मेरा पैगाम लिखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्ला तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मेरे मुकाबिल सरकशी न करो और मेरे पास फरमाबरदारी के साथ हाजिर हो जाओ। मैं ये पैगाम ले जाऊंगा ए नबी खुदा। जा और देख के वो क्या जवाब देती है। अगर आप मलिका बल्कीस और हजरत सुलेमान की इस पुरस्रार और ईमान अफरोज दास्तान का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सैम वर्ल्ड हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहे। हम अब से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।